السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 63۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ قال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اذهب تجا، فمن بس جو کوئی تابع آتا پیروی کرے گا تیری، منہم ان بندوں میں سے، فإن بس بے شک، جہنم جہنم، جزاؤہم بدلہ ہے تمہارا، جزاء بدلہ، موفورا پورا پورا، وَاسْتَفْزِزْ اور تو ہلکا بنا دے، بیوقوف بنا دے، من جسے استطاعت تو طاقت رکھے، منہم ان میں سے، بصوتک اپنی آواز کے ذریعے، وَأَجْلِبْ اور کھینچ لا، علیہم ان بندوں کے خلاف، بِخَیلِک اپنے گھوڑ سوار دستے، وَرَجِلِک اور پیادے لشکر، وَشَارِکْہُم اور تو شریک ہو جا ان کے ساتھ، فی میں الاموال مال والاولاد اور اولاد، وَعِدْ اور تو وعدے دے ہم ان کو، وما اور نہیں یعدو وعدے دیتا ہم ان کو، الشیطان شیطان، الا مگر غرورا دھوکے کے، اتنا بے شک عبادی میرے بندے، لیسا نہیں ہے لکا میرے لیے، علیہم ان پر، سلطان کسی قسم کا غلبہ، وکفا اور کافی ہے، بربی کا تیرا رب، وکیلا کار ساز ہونے کے اعتبار سے۔ قال اذهب اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جا، فمن تبعک منہم پس جس نے ان میں سے تیری پیروی کی، فإن جہنم جزاؤہم جزاء موفورا یقیناً تمہارا بدلہ جہنم ہوگا اور پورا پورا بدلہ ہے، واستفزز من استطعت منہم بصوتک اور تو بیوقوف بنا جس پر تو طاقت پائے ان بندوں میں سے اپنی آواز کے ذریعے، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اور اپنے پیادے اور گھوڑ سوار لشکر ان پر کھینچ لا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ اور ان کے مالوں میں ان کی اولادوں میں شریک ہو جا اور ان کو وعدے دے، وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا اور نہیں وعدے دیتا ان کو شیطان مگر دھوکے کے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان بے شک میرے بندے آپ کے لیے ان پر کسی قسم کا، تیرے لیے ان پر کسی قسم کا غلبہ نہ ہوگا، اور کفا بربک وکیلا اور تیرا رب کار ساز ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ ابلیس جس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں ملعون ٹھہرا، مردود ٹھہرا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور یہ کہا کہ میں اس آدم کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تو نے مہلت مانگی ہے، جا، اذهب جا، جانے سے مراد کیا ہے؟ تیری بات، تیرا عذر قبول ہے۔ اذهب سے مراد وہ اصل جانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد ہے کہ تیرا جو تو نے اللہ سے مطالبہ کیا ہے وہ پورا ہے، جو تو نے مانگی ہے دعا وہ پوری ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں گناہ کے معاملے میں بھی کسی کی دعا کو قبول کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے فلاں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کی دعا کا قبول ہونا اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی علامت ہے۔ اور بعض دفعہ ایک بندہ غلط دعا مانگتا ہے، یا اللہ میرا فلاں برائی کا جو ذریعہ ہے وہ آسان کر دے، وہ تو برائی نہیں کرتا، وہ تو اپنی طرف سے دعا کر رہا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ یا اللہ میری فلاں سے دوستی ہو جائے، یا رب العالمین میرا
پرائز بانڈ کا نمبر نکل آئے، یا اللہ پاک میری جو ہے نا وہ بینک سے گاڑی نکل آئے، میری کوئی لاٹری نکل آئے. اب یہ بھی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے. جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی ایسی چیز مانگی جو رب کو ناراض کرنے والی تھی اور اللہ نے وہ آپ کے مانگنے پر آپ کو دے دی، یہ علامت ہے کہ اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہے. اور جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے کوئی نیکی کی توفیق مانگی اور آپ کو مل گئی تو یہ علامت ہے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے اور وہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے. تو یہاں پر اس نے دعا مانگی، ابلیس نے دعا مانگی کہ پھر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے. جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا نہیں، اللہ تعالیٰ تو ابلیس کی بھی سنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول کی، فرمایا کہ ٹھیک ہے، لیکن جو ان میں سے تیری پیروی کرے گا آدم کے اولاد میں سے، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ پورا پورا بدل ہے. یعنی تمہارے جرائم کے لیے جہنم پورا پورا بدل ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہے اور نہ اس میں کچھ کمی ہے، پورا پورا بدل ہے جو تیری پیروی کرے گا. وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. استفزاز یہ فضل سے ماخوذ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو ہلکا کر دینا، کسی کو بیوقوف بنا دینا. وَاسْتَفْزِزْ اور تو بیوقوف بنا دے. مَنِ اسْتَطَعْتَ جس پر تو طاقت پائے، جس کو تو چاہے، جس پر تو طاقت پا سکے اس کو تو بیوقوف بنا دے. بِصَوْتِكَ اپنی آواز کے ساتھ. ابلیس کی آواز کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ گانا، موسیقی ابلیس کی آواز ہے. لیکن راجح بات یہ ہے کہ خالی موسیقی نہیں، ہر وہ آواز جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے، وہ آپ کے دوست کی آواز ہو، وہ آپ کے والدین کی آواز ہو، وہ آپ کے کسی دشمن کی آواز ہو، وہ موبائل کی، ٹی وی کی، کسی چیز کی آواز جو آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے، وہ شیطان کی آواز ہے. وہ غیبت ہو، وہ چغلی ہو، وہ کسی کے خلاف کوئی مکر اور شرارت ہو، ہر وہ آواز جس سے اسلام نے منع کیا وہ آواز ابلیس کی آواز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اپنی آواز کے ساتھ جس کو بیوقوف بنانا چاہے تو بنا. بیوقوف کیسے بنے گا؟ مثال کے طور پہ کسی کو یہ کہنا کہ چلو یار مزہ کر لو اس دنیا کے اندر، مزے کر لو، تمہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، اے جہان میٹھا تے اگلا کس میٹھا. کہتے ہیں یہ کفریہ قول آپ نے سنا ہوگا، کفریہ قول ہے کہ یہ جہان میٹھا اگلا کس نے دیکھا. یہ کفریہ قول ہے، یہ شیطانی آواز ہے. ہر برائی کرتے وقت مثال کے طور پہ اس کے مقابلے میں جو آواز آتی ہے، مثال کے طور پہ پرائز بانڈ پہ ایک آواز بنتی ہے کہ جی یہ تو انعام نکلا ہے. اور اسی طرح سودی کاروبار میں یہ تو منافع ہے، پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، تجارت میں بھی پیسے سے پیسہ ہوتا ہے، سود میں بھی پیسے سے پیسہ ہے. اس طرح کی آوازیں کہ جس کے ساتھ انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھنے لگے. مثلا جی ہر کسی کی آزادی ہے کوئی مسجد میں ناچے ڈانس کرے، آپ کو اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کی آواز ہے. میرا جسم میری مرضی، میں جو مرضی کروں، یہ شیطان کی آواز ہے. اور جی پردہ دل کا ہوتا ہے، پردہ دل کا ہونا چاہیے. چہرے کا پردہ کچھ بھی نہیں فائدہ دیتا اگر دل پاک نہ ہو، لہذا دل صاف ہونا چاہیے، پردے شردے چھوڑو. یہ شیطان کی آواز ہے. دیکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ دیکھنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، دیکھو جس کو مرضی، پھر کیا ہوتا ہے اس سے؟ یہ شیطان کی آواز ہے. یعنی کہ ہر وہ آواز جو آپ کو نیکی سے روکے، برائی کی طرف لے کر جائے، وہ شیطان کی آواز ہے. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ اور تو ان میرے بندوں پر اپنے لشکر کھینچ لا. جس طرح کسی دشمن کو کہا جاتا ہے نا کہ اپنے لشکروں کے ساتھ وہ حملہ کر دے، اور وہ حملہ کرتا ہے. اس کے لشکر بعض ایسے ہوتے ہیں جو سواریوں پر سوار ہوتے ہیں اور بعض پیدل ہوتے ہیں. تیرے جس قسم
قسم کے بھی لشکر ہے. دنیا میں 2 قسم کے لشکر ہو سکتے ہیں, یا سوار یا پیدل. تو یہ دونوں قسم کے لشکر تو اپنے بندوں کے خلاف لے یا میرے بندوں کے خلاف. یعنی کہ مطلب کنایا ہے جتنی قوت تیرے پاس ہے تو استعمال کر لے. بخیلک ورجلک, گھوڑ سوار لشکر بھی اور پیادے بھی. یہ جو لشکر ہے ابلیس کا یہ انسانوں میں بھی ہے اور جنوں میں بھی. انسانوں میں سے ہر وہ بندہ جو برائی کی دعوت دیتا ہے, برائی کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے, یہ شیطانی لشکر کا فرد ہے. اگرچہ وہ آپ کو بظاہر ایک انسان دکھائی دیتا ہے, وہ ایک شیطان کے لشکر کا ایک فوجی ہے. اور اسی طرح جنوں میں سے بعض جنات آپ کے جسم پر آ جاتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں فلاں دربار پہ جاؤ, ادھر جا کے یہ کام کرو, تمہاری یہ مشکل دور ہو جائے گی. انسان وہ کام کرتا ہے, وقتی طور پہ جن پیچھے ہٹ جاتا ہے. یہ شیطان کے لشکر کا جن تھا, یہ شیطانی لشکر تھا. لشکر یعنی کہ انسانوں میں سے جنوں میں سے جو بھی آپ کو غلط برائی کی دعوت دے, اس کا ارادہ دل میں ڈالے, اس کی اسباب اور وسائل آپ کے لیے مہیا کرے, یہ شیطانی لشکر کا بندہ ہے. حتیٰ کہ آپ کا قریبی دوست آپ کو بیٹھ کے گندی باتیں سناتا ہے, موبائل پہ غلط چیزیں سکھاتا ہے, یہ آپ کا موبائل شیطانی لشکر کا اعلیٰ کار ہے اگر آپ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں. اور اسی طرح الغرض یہ بڑا وسیع مفہوم ہے, آپ کو میں صرف اشارے دے رہا ہوں, آپ خود سوچ رہے ہیں. وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ, اور تو ان کے مالوں اور ان کی اولادوں میں شریک ہو جاؤ. مال میں شراکت کیسے ہے؟ یعنی کہ مال میں شراکت یہ ہے, ایک تو ہے مال کو کمانے کا ذریعہ, تو مال کمانے کے ذریعے میں ان کے ساتھ شریک ہو جا, کوئی حلال اور حرام کی تمیز نہ رہے. جس کمائی کے اندر حلال اور حرام کی تمیز نہ ہو, اس میں شیطان کی شراکت ہو چکی ہے. ملاوٹ کر کے, جھوٹ بول کے, 2 نمبریاں کر کے, دھوکہ دے کے, ٹھگی فراڈ کر کے, ہر کمائی کا وہ ذریعہ کہ جس سے اسلام نے روکا, وہ سود ہو یا وہ کسی قسم کا معاملہ ہو, اسلام نے جس سے روکا وہ اس کو کرنا ایسے ہے کہ آپ کے ساتھ شیطان شریک ہو. اور دیکھو یہ کیسی شراکت ہے شیطان کی کہ وہ آپ کے ساتھ کاروبار میں ہاتھ نہیں بٹاتا, محنت میں آپ کا شریک نہیں ہے, صرف گناہ میں آپ کا شریک ہے. گناہ کروانے میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہے, محنت کچھ نہیں کرتا. دوسری مال میں شراکت کی صورت یہ ہے مال کو خرچ کرنا. مال کو خرچ کرتے وقت فضول خرچی کرنا, ہر اس جگہ پہ مال خرچ کرنا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے, وہ ناراض ہوتے ہیں. چاہے وہ دنیا کا کوئی نام ہو, چاہے وہ دین کے نام پر ایسے کیا ہے. دین کے نام پر مثلا شرکیہ درباروں پہ جا کر وہاں پر دیگیں چڑھانا, وہاں پر جا کر ذبح کرنا, یہ ختم دلوانا, یہ کن ساتہ 40واں کروانا, اور اسی طرح کی رسومات, جی یہ 12 ربیع الاول کے, یہ رجب کے کنڈے, اور یہ محرم کی سبیلیں, اور یہ سب کے سب جتنی صورتیں یہ بنتی ہیں, یہ سب کی سب شیطان کی شراکت ہو چکی ہوئی ہے. یعنی خرچ کرتے وقت بھی آپ اگر فضول خرچی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو شیطان کی شراکت ہے. گھر پہ رہتے ہوئے اتنا قیمتی پیسہ, اتنا قیمتی پتھر اور اتنا پیسہ اپنے گھر پہ لگا دینا, یوں بنانا کر کے شاید میں نے کرنا ہی نہیں ہے, میں نے یہیں پہ رہنا ہے, یہ شیطان کی شراکت ہے اس مال کے اندر. اور اسی طرح مال کے اندر شراکت کی صورت یہ بھی ہے کہ اس کی زکوٰۃ نہ ادا کرنا, یہ بھی شیطان کی شراکت ہو گئی. اس مال میں عشر نہ ادا کرنا شیطان کی شراکت ہو چکی ہے. فطرانہ نہ ادا کرنا, حج نہ کرنا, مال ہے, روپیہ پیسہ ہے, حج عمرے کے لیے جاتا ہی نہیں, شیطان کی شراکت ہے اس مال کے. یعنی کہ کمانے کا اور خرچ کرنے کا ہر وہ ذریعہ کہ جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا, وہ شیطان کی شراکت ہے. بل اولاد, اور اولاد میں شراکت. اولاد میں شراکت کیا ہے؟ اولاد میں شراکت کی ایک صورت تو یہ ہے کہ زنا,
اولاد کا اصل ذریعہ کیا ہے؟ نکاح۔ آپ نکاح چھوڑ کے زنا کرتے ہیں، آپ نے اولاد میں شراکت کی ہے، لیکن آپ کے ساتھ شیطان شریک ہوا، غلط طریقے سے شیطان نے شراکت کی۔ شادی کہیں اور ہوئی ہے، تعلق کسی اور سے ہے، نطفہ کسی اور کا ہے اور شادی کسی اور سے ہے، شیطان کی شراکت ہو گئی اولاد۔ اور اسی طرح اولاد کو قتل کرنا، قتل کرنے کی صورتیں، خاندانی منصوبہ بندی، اور یہ سب کے سب برتھ کنٹرول کی صورتیں جو ہیں، یہ سب کے سب شیطان کی شراکت ہے اولاد کے اندر۔ اور اسی طرح اولاد کی شراکت کی ایک صورت یہ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہ جاتے ہوئے یہ دعا پڑھتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان میں حفاظت ہے۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس صحبت میں ان کے لیے برکت رکھی ہوئی تو شیطان اس صحبت سے پیدا ہونے والے بچے کو ضرر نہیں بچائے گا۔ لیکن دعائیں لوگوں کو آتی نہیں ہیں، زندگی گزر گئی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے شیطان کی پھر شراکت ہوتی ہے، جو دعا نہیں پڑھتا اس میں شیطان کی شراکت ہے۔ پھر اسی طرح بچہ جب پیدا ہو گیا، پیدا ہونے کے بعد بچے کی تربیت کی باری آئی، اس کی اسلامی تربیت ہی نہیں ہے، سب غیر اسلامی ماحول، سب مغرب اور اس کی نقالیاں، بچہ نمازوں پہ ٹائم پہ سویا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بچے سے یہ پوچھنا ہے بیٹا کیا کھایا، کیا پیا، کیا کھیلا، کیا پڑھا، اسکول گئے، اکیڈمی گئے، لیکن یہ پوچھا ہی نہیں کتنی نمازیں پڑھی آج، یہ پوچھا ہی نہیں قرآن مجید کی تلاوت کی ہے کہ نہیں کی، یہ پوچھا ہی نہیں کہ بیٹا آج آپ نے جو ہے نا وہ مسجد کے اندر باجماعت کی، یعنی کہ اسلامی تربیت ہے ہی نہیں کہ شیطان کی شراکت کر رہا۔ اسکول کا پڑھا رہے ہیں اپنے بچوں کو، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپے، اور اللہ کی قسم مسجد میں اپنے بچوں کو لانا بھی اپنے، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اسٹینڈرڈ کے خلاف ہے یہ چیز۔ ہمارا بچہ ہائی تعلیم حاصل کر رہا ہے، وہ اس مسجد میں کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے بچے کو 10 سال 16 سال 20 سال دنیا کا پڑھایا، دنیا کا دکھایا سکھایا، آپ کی اولاد میں شیطان کی شراکت ہوئی ہے۔ آپ نے اللہ کا دین قرآن کا ترجمہ بھی اپنے بچے کو نہیں سکھایا، آپ نے اپنے بچے کو حدیث بھی نہیں سکھائی کہ وہ سن کے کچھ مسائل کی عمل ہی کر سکے۔ بچے کی تربیت میں شیطان کی شراکت ہو چکی ہے، اور شیطان کی شراکت اولاد کے اندر اس کی ایک صورت یہ ہے، بچوں میں نام ایسے رکھنا جو غیر اسلامی، شرکیہ بدعیہ، پیران دیتا، اور اسی طرح یہ غلام حسین، اور اسی طرح یعنی کہ وہ نام کہ جو شرکیہ ہیں، بدعیہ نام ہیں، یا نام رکھتے وقت نیا ایسا نام رکھنا جو پہلے کسی نے رکھا ہے، اور اس نئے نام رکھنے کی خاطر مسلمان اور غیر مسلم کی تمیز ہی ختم کر دینا، بے دین اور کافر قسم کے اداکاروں کے ناموں پر اپنے بچوں کے نام رکھنا، یہ اولاد میں شراکت ہے۔ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ان کی اولاد میں تو شریک ہو۔ یہ سب چند صورتیں ہیں اولاد میں شراکت کی جو میں نے آپ کو بتائی۔ اب میں اور آپ اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے بچوں کے اندر شیطان شراکت کر چکا کہ نہیں۔ بچے کو اسلامی آداب آتے ہی نہیں، ہاں اس سے دنیا کا جو مرضی پوچھ لیں وہ آپ کو بتائیں، یہ شیطان کی شراکت ہے۔ وَعِدْهُمْ، اور تیسرا کام یہ کر ان کو وعدے دے۔ وعدے دینا کیا ہوتا ہے؟ سبز باغ دکھانا۔ ہر گناہ کرنے سے پہلے ابلیس سبز باغ دکھاتا ہے کہ فلاں سے تعلق بناؤ، بڑا مزہ آئے گا، اس کا اپنا فرینڈ بناؤ، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ وہ وعدے دیتا ہے، دلاسے دیتا ہے، لیکن جس وقت قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بری، پہلے وہ وعدے دے کے گناہ کرواتا ہے، جب گناہ ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے بھائی میں تیرے سے پیچھے۔ اچھا، سودی کاروبار یعنی یہ تو منافع ہے، اس سے منافع ملے گا تمہیں کیا ضرورت ہے مولویوں کے پیچھے چلنے کی؟ مولوی تو ایسے ہی سخت مسئلے کرتے رہتے ہیں، 1450 سال پہلے اترنے والا دین آج کی اس مہنگائی کے دور میں کیسے اس پر عمل کرے؟ یہ باتیں کر کے سود میں داخل کرواتی ہیں۔
वाइदहुम, इनको वादे दे कि लगा दे रकम, फिक्सिंग पे लगा दे रकम, बड़ा फायदा होगा, वादे दे। और इसी तरह औलाद की शादी और इन मौक़ों पर फैसले करते वक्त वहाँ भी शैतान की शराकत भी होती है, वादे भी होते हैं। दुनियादारी देखो जी, लड़के का घर अच्छा होना चाहिए, तालीम याफ्ता होना चाहिए, नौकरी होनी चाहिए। क्या दीन भी देखा हमने दीन भी देखा? फिर बाद में आके रोते हैं और बैठ के कहते हैं कि वजीफा बता दें, बच्ची बड़ी परेशान है। एक वजीफा तो उस वक्त करना था कि जिस वक्त शादी के लिए आप इंतखाब कर रहे थे, उस वक्त वजीफा पूछते हैं हमसे। अब कर आके वजीफे पूछते हैं। औलाद में शराकत, फिर वादे, देर को वादे, और यकीन मानो हर बुराई के बाद वो कहता है बड़ा मजा आएगा, उसने वादा दिया, लगा दे, पैसा आना चाहिए, और कर दे ये काम, कुछ नहीं होता। हर काम, हर गुनाह के वो ऐसे फवायद बताता है, झूठे वादे देता है कि ऐसे हो जाएगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। वक्ती तौर पे दिलेरी देता है, बंदा जब करता तो फिर बात करता है। वमा यइदुहुम शैतान इल्ला गुरूरा, और शैतान इनको नहीं वादे दे रहा मगर धोखे के। शैतान के सारे वादे धोखे, दुनिया में भी और आखिरत में, दोनों जगहों में ये धोखा देता है। कई लोगों को दाढ़ी रख लो, नहीं दाढ़ी अभी तुझे अच्छी लगी, रख लेंगे। कई लोगों को तो सारी जिंदगी को धोखे में रखता है, और कई को अल्लाह ताला जो है वो तौफीक अता फरमा देता है कि वो सुन्नत रसूल पे आ जाते हैं। ये मैंने एक मिसाल पेश की दाढ़ी की, बहुत सारे ऐसे मामला हैं। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ये बात इब्लीस को कहने के बाद अल्लाह ताला ने जब जितना इस पूरी आयत का खुलासा नहीं करा, तेरे से जितना जोर लग सकता तू लगाने मेरे इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, जब मेरे बंदे हैं उन पर तेरा किसी किस्म का गलबा नहीं। क्यों? ये इशारा है कि मेरी मदद उनको हो, उनके साथ मेरी मदद हो, और जिसके साथ अल्लाह की मदद हो उसको इब्लीस को जरूर नहीं बचा सकता। मोमिन आदमी का जो शैतान होता है ना, ये उड़ के मर जाता है, थक के मर जाता है। वो बड़ी मुश्किल से गुनाह करवाने का इरादा दिल में डालता है, ये आगे से उसको ये कह देता है अल्लाह नाराज हो जाएगा। वो बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत गुनाह करवाता है, ये जाके अल्लाह से माफी मांग लेता है। इब्लीस मोमिन आदमी से बहुत ही परेशान है कि ये मेरे साथ कर क्या रहा। उसकी वजह ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको बचा है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, लेकिन यहाँ पर भाइयों थोड़ा सा लम्हा फिक्रिया भी, अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदों पर तेरा जोर नहीं चलेगा, और जिस पर जोर चल जाए वो अल्लाह का, और मैं और आप अपना जायजा नहीं। हमें जब गुस्सा आता है, क्या आलिम और क्या जाहिल सब एक हो जाते हैं। अब जिस वक्त अपनी जिद और अना पर अड़ते हैं, फिर क्या मुसलमान और क्या गैर मुस्लिम, कोई फर्क नहीं होता। और जिस वक्त हमारे दिमागों पर कोई शहवत गालिब आती है, फिर इंसान और जानवर का फर्क खत्म हो जाता है। तो भाई ये समझने का मुकाम है। अल्लाह ने फरमाया जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा किसी किस्म का गलबा नहीं चलेगा। अब मैं अपना जायजा लूँ, दिन के अंदर अगर मेरे से 50 नेकियां होती हैं और 50 बुराइयां होती हैं, तो इसका मतलब है मैं आधा अल्लाह का हूँ और आधा भी शैतान का। मैं अभी आज़ाद नहीं हुआ पूरी तरह, आधा कैद हूँ मैं शैतान के हाथ। हर बंदा पर अपना जायजा ले सकता है। मेरे बंदों पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। क्यों? शैतान की जो सुपर ताकत है ना, वो दिल में वसवसा डालता है। शैतान कभी भी आपसे हाथ से पकड़ के गुनाह नहीं करवा सकता। उसकी सुपर ताकत सिर्फ इतनी है, सिर्फ दिल में डालेगा ये कर लो। इंसान इतना कमजोर है कि इतनी बात पे गिर जाता है। ये नादा गिर गए सजदे में जब मक्ते के आना है। इस एक इरादे पर ही अपने घुटने टेक के इतना गबरू जवान, इतना ताकतवर, इतना बाहिम्मत इंसान 100 बंदों के सामने कहता है नहीं मैं झुकता तुम्हारे आगे। एक दिल के आगे एक वसवसा सा आता है, उसके आगे झुकता है। यहाँ पर भी जो गयूर लोग होते हैं ना, जिनके अंदर रूहानी गैरत होती है, एक होती है वैसी जिस्मानी गैरत, एक रूहानी गैरत, वो दिल को कहते हैं, शैतान को कहते हैं जा नहीं तेरे आगे तस्लीम होता है। तो ये चीज़ जितनी मर्जी मेरे सामने खूबसूरत कर
سمجھتا ہوں تیری چلاکی، تو انسان کو کبھی کبھار اپنے نفس سے بھی ضد لگانی چاہیے، تو کر دے ہم جو کرتے ہیں، انشاءاللہ نہیں کرنا یہ کام نہیں۔ یہاں پر بھی مردانگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، مرد بننا چاہیے یہاں پر، لیکن یہاں پر بہت کم ہوتے ہیں لوگ۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابلیس کا بار آپ پر کیسے چل سکے جب آپ کو آپ کا رب کافی ہے، تو ابلیس کا بار آپ پر پھر کیسے چل سکے؟ تو بھائیو یہ آیات ایسی ہے، سچ یہ ہے کہ میں کما حقہ اس کی تفسیر نہیں کر سکتا، ویسے تو کر بھی نہیں سکتے ہمارے جیسے کہ رب کی کلام کو وہی سمجھتا ہے، نبی جیسا انسان تو سمجھ سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی انسان پر یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ رب کی کلام کو 100% سمجھ گیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، جو میرے دل میں بھی تھا نا، میں اس کو بھی بیان نہیں کر سکتا، سچ کہتا ہوں۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے بھی انسان کو اپنا عمل چاہیے، اگر انسان کا عمل نہ ہو تو وہ چیز بیان بھی نہیں ہوتی، اور اگر وہ بیان ہو جائے تو اس کا فائدہ ہی نہیں ہوتا، کیونکہ بعض چیزیں عمل سے تعلق رکھتی ہیں، پھر وہ بیان ہو تو پھر بعد میں وزن پیدا ہوتا ہے۔ پر میں تمام حقوق اس کی وضاحت نہیں کر سکتا، جو میرے دل میں تھا میں اس کی بھی نہیں کر سکا، حقیقت تو دور کی بات ہے۔ تو بھائیوں کوشش کیا کریں کہ جو ترجمہ پڑھتے ہیں یہ 1 سے 2 آیتیں، ان کو کچھ علیحدہ ٹائم لے کے اس پر سوچا کریں، اپنے دماغ کے اندر یہ پورا درس گھمایا کریں کہ آج کیا بات ہوئی۔ انسان کبھی بھی سننے سنانے سے نہیں بدلتا، سننے سنانے سے صرف انسان کے اندر ایک اصلاح کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس جذبے سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے، اس جذبے کو بیدار کرنا، اس پہ کام کرنا، اس کے لیے وقت نکالنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں